بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث ہم پڑھ رہے ہیں القواعد الاساسیہ فی علم مصطلح الحدیث، شیخ سید محمد بن سید علوی المالکی رحمہ اللہ کی۔ کل ہم نے حدیث صحیح کے شرائط کیا ہوتے ہیں وہ دیکھے، یعنی 5 حدیث صحیح کی شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہ اتصال سند ہو، نمبر 2 کہ اس حدیث میں جتنے بھی روات ہیں تمام کے تمام عادل ہوں، تیسرے تمام ضابط ہوں، چوتھا کہ روایت شاذ ہونے سے محفوظ ہو، اور پانچواں علت اس میں نہ ہو۔ ہم؟ اس کا حکم بتلا دیا تھا کہ صحیح حدیث جب ثابت ہو جائے تو اس پر عمل واجب ہو جاتا ہے، اور اس سے عقیدہ بھی ثابت کر سکتے ہیں آپ، اور احکام میں حلال و حرام بھی ثابت کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ثابت چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ہائیسٹ لیول کی حدیث کہہ سکتے ہیں آپ۔ اب اس سے تھوڑا نیچے کے درجے میں حسن حدیث آتی ہے۔ الحسن، الحسن لغتاً ما تشتہیہ النفس، لغت میں حسن کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز کہ جسے نفس پسند کرے۔ وَإِصْطِلَاحًا هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي قل ضبطه عن درجة الصحيح وخلا من الشذوذ والعلة فشروطه 5۔ تو اور اصطلاح محدثین میں وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو اس عادل راوی کے روایت کرنے کے ساتھ، جس کا ضبط صحیح کے درجے سے کم ہو، اور وہ حدیث شذوذ اور خامی سے خالی ہو۔ بس اس حدیث حسن کی 5 شرائط ہیں۔ کون کون سی 5 ہیں دیکھیے۔ نمبر 1 اتصال السند، نمبر 2 الثانی عدالت الراوی، الثالث ضبط الراوی، والمراد ان يكون ضبطه اقل من راوی الصحیح ای خفیف الضبط۔ صرف ایک فرق آپ کو یہاں نظر آئے گا، ضبط راوی جب کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو حافظہ ہوتا ہے یہ صحیح حدیث کے راویوں کے حافظے جیسا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ الرابع، چوتھی، قلوبہ من الشذوذ، شذوذ سے خالی ہونا۔ شاذ روایت کسے کہتے ہیں کہ ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی حدیث میں مخالفت کرے، اس کو کہتے ہیں شاذ روایت۔ تو شذوذ سے پاک ہونا چاہیے۔ دوسرا، پانچواں، خلوہ من العلتی، اس میں کوئی علت نہ ہو۔ تو بہرکیف اگر آپ دیکھا جائے حسن اور صحیح کو کمپیر کیا جائے تو حسن کے اندر بھی وہی 5 شرائط ہیں جو صحیح حدیث میں تھی، فرق صرف اتنا ہے کہ ضبط راوی، یہ والی جو کوالٹی ہے یہ کوالٹی کم ہوتی ہے بنسبت صحیح حدیث کے جو راوی ہیں ان کے درجے کے مقابلے میں۔ تو صحیح حدیث کے راویوں کا ضبط جو ہوتا ہے وہ ہائیسٹ لیول کا ہوتا ہے، جبکہ حسن درجے کے راویوں کا حافظہ یا ضبط تھوڑا سا ان سے کم ہوتا ہے۔ بس یہی فرق ہے صحیح اور حسن میں، باقی تمام شرائط ایک جیسی ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، دیکھیں فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ الشُّرُوطَ الْحَسَنِ مِثْلُ شُرُوطِ الصَّحِيحِ، تو ہم یہ جان گئے کہ حسن کی شرائط بالکل صحیح حدیث کی شرائط جیسی ہیں، فِيمَا عَدَى الشَّرْطِ الثَّالِثِ، سوائے تیسری شرط کے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الضَّبْطُ، یعنی کہ وہ ضبط ہے، راوی کا ضابط ہونا۔ فَإِنَّهُ فی الصحیح یشترط ان یکون فی المرتبۃ العلیٰ، اس لیے کہ صحیح حدیث میں یہ شرط ہوتی ہے کہ حافظہ یعنی کہ ضبط راوی یہ اعلیٰ درجے کا ہو۔ اما فی الحسن، اب رہا حسن درجے میں، فإنه لا یشترط ذلك بل یکتفی بخفت الضبط، تو حسن درجے میں اس لیول کی جو ہے شرط نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر ضبط جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا نہ بھی ہو تو بھی جو ہے یہ قبول کر لی جاتی ہے، یعنی کہ خفیف الضبط، کم درجے کا ضبط ہو، اس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، دیکھیے مثالہ حدیث محمد بن عمر بن القمہ، عمر بن القمہ،
عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ. اب اس میں دیکھیے فمحمد بن عمر وهذا مشہور بالصدق وليس في غایت الحفظ. یہ جو سند انہوں نے ذکر کی، اس میں محمد بن عمرو یہ راوی ثقہ ہے، یعنی کہ سچا ہے، اس کا سچ مشہور ہے اور متقی بھی ہے، لیکن اس کا جو حافظہ ہے وہ غایت درجے کا نہیں ہے، یعنی کہ بہت سٹرونگ حافظہ نہیں ہے. اب حکم بیان کرتے ہیں اس کا، کہتے ہیں حکمہ ہوا مثل الصحیح فی الاحتجاج والعمل به. اس کا حکم صحیح حدیث جیسا ہی ہے، یعنی کہ اس سے حجت پکڑنے میں اور عمل کرنے کے معاملے میں، یعنی کہ حسن درجے پر حسن حدیث پر عمل بھی واجب ہوگا، اور اس سے احکام میں اور عقائد میں، فضائل میں، ہر صورت میں حجت پکڑی جائے گی. وَإِن كَانَ دُونَهُ فِي الْقُوَّةِ وَلِهَذَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ الصَّحِيحُ عِنْدَ التَّعَارُضِ. کہتے ہیں کہ اب رہی بات جب دونوں کا حکم ایک ہی درجے کا ہے، تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جب صحیح اور حسن حدیث دونوں آپس میں تعارض ہو جائے، ٹکرا جائے، یعنی حسن درجے کی حدیث سے ایک مفہوم ظاہر ہو رہا ہے، صحیح سے ایک مفہوم ظاہر ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں ترجیح کے معاملے میں صحیح کو حسن پر ترجیح دی جائے گی. ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ اعلی منہ رتبتاً، اس لیے کہ رتبے کے اعتبار سے صحیح حدیث حسن سے اوپر ہوتی ہے. اذا إذا الحسن قصرت رجاله عن رجال الصحيح في الحفظ والضبط، أما رجال الصحيح فهم في غاية الحفظ والضبط. کیونکہ صحیح کا درجہ اس حسن سے بلند ہے، جبکہ حدیث حسن کے روات قاصر یعنی کم درجے کے ہیں حدیث صحیح کے مقابلے میں حفظ اور ضبط میں، اور حدیث صحیح کے روات حفظ اور ضبط کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں. تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ صحیح حدیث اور حسن حدیث دونوں کے شرائط بھی ایک جیسے ہیں، دونوں کا حکم بھی ایک جیسا ہے، صرف ایک شرط میں فرق ہے، اور وہ ہے ضبط راوی، کہ صحیح حدیث میں راویوں کا ضبط اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، جبکہ حسن درجے میں تھوڑا سا کم درجے کا یعنی خفیف درجے کا ہوتا ہے. بس یہی ایک فرق ہے. چلیے، امام ترمیزی کا ایک طریقہ ہے کہ امام ترمیزی بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح کہہ دیتے ہیں، یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے. ایک ہی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حسن صحیح ہے کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو حسن نہیں ہوگی، اور حسن ہے تو صحیح نہیں ہوگی، تو امام ترمیزی کیوں کہا کرتے ہیں حسن صحیح؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اس حدیث کی ایک سے زیادہ سندیں موجود ہیں، یعنی ایک سند سے یہ صحیح ہے، دوسری سند سے یہ حسن ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ حسن صحیح کہہ دیتے ہیں. چلیے، اب ضعیف حدیث کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے انہوں نے ذکر کس کا کیا؟ مقبول احادیث کا کیا. اور مقبول کی دو قسمیں بتلائیں، صحیح حدیث اور حسن حدیث. یہاں سے مردود حدیث کی قسم بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہے ضعیف، اس کے اندر ضعیف داخل ہے. تو ہمیشہ کی طرح پہلے لغوی تعریف، پھر اصطلاحی تعریف، پھر اس کے بعد مثال اور حکم دیں گے. الضعیف لغتا من الضعف، ضعیف لغت میں ضعف سے ہے. ضعف کمزوری کو کہتے ہیں. بضم الضاد وفتحها، ضاد کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، ضمہ، اور جو ہے فتحہ بھی پڑھا جاتا ہے. ضعف ضعف یعنی دونوں معنی ہو گئے. اور یہ کس کی ضد ہے؟ ضدت القوہ، قوت کی ضد ہے. ضد القوتی یعنی کہ طاقتور، اس کا اپوزٹ ہو جاتا ہے کمزور. تو ضعف کا معنی کمزور، اور ضعیف کا مطلب جو آدمی کمزور ہو. یہ لغوی تعریف بیان کی. اب اصطلاحی تعریف کہتے ہیں، وہ اصطلاحاً هو الحدیث الذي لم تجتمع فيه صفات الصحیح ولا صفات الحسن. آسان تعریف کر دی کہ ایسی حدیث جس میں صحیح حدیث اور حسن حدیث کی تمام صفات موجود نہ ہوں، اس کو کہا انہوں نے ضعیف حدیث. وَيُقَالُ لَهُ الْمَرْدُود، اور اسے مردود بھی کہا جاتا ہے. مردود رد کی ہوئی،
लौटाई गई, या اس کو ریجیکٹڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. الگ الگ مفہوم ہوتے ہیں، لیکن ہر مردود کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ریجیکٹڈ ہے. ہم آگے اس کی تفصیل آئے گی، کیونکہ ساری حدیثیں ضعیف حدیثیں ریجیکٹڈ نہیں ہوتی. مثالہ، اس کی مثال دیکھیں. حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو فرمایا اور ساکس کے اوپر یعنی موزوں کے اوپر مسح کیا، خفین پر نہیں. جوربین ہے یہ، ہاں، خفین نہیں ہے. خفین تو وہ چمڑے والے، آپ پتہ ہے کہ اس کے اوپر مسح بالکل جائز ہے، تواتر کے ساتھ وہ ثابت ہے. جبکہ یہ جوربین والی جو حدیث ہے، یہ ہمارے جو ریگولر جیسے جوتے میں پہننے والے ساکس ہوتے ہیں نا، کاٹن وغیرہ کے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ حدیث امام داؤد نے روایت کی کتاب الطہارت میں، امام ترمیزی نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے. اور امام ترمیزی نے تو بابو ما جاء فی المسح علی الجوربین والنعلین، یعنی نعلین کے اوپر بھی مسح کے تحت اس کو لے کر آئے ہیں. لیکن یاد رکھنا یہ حدیث ضعیف ہے. فہذا ضعیف، کیوں ضعیف ہے؟ کہتے لأنه يروى عن ابی قیس الادوی وهو ضعیف، کیونکہ اسے روایت کرنے والا کون راوی ہے؟ یہ ابو قیس الادوی ہے، اور وہ ضعیف ہے. اس وجہ سے یہ حدیث کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی. یاد رکھنا سند کے اندر بہت سارے راوی ہو سکتے ہیں، اگر ایک بھی راوی ضعیف ہوگا تو پوری حدیث ضعیف ہوگی. پھر جتنے زیادہ راوی ضعیف ہوں گے تو اتنی زیادہ شدت ضعف کے اندر آتی جائے گی. اب اس کی اقسام بھی بتا رہے ہیں، ضعیف حدیث کی اقسام بتا رہے ہیں. کہتے ہیں اختلف العلماء فی تقسیمہ، علماء کرام نے، علماء سے مراد یہاں محدثین ہے، تو محدثین کرام نے اختلاف کیا ہے حدیث ضعیف کی تقسیم میں، یعنی کہ اس کے مزید کتنے ٹائپس بنتے ہیں. تو پس کہتے ہیں فَأَوْصَلَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى، جی یہ دیکھیں 81 قسم بیان کی ہیں. بعض کتنے ہو گئے دیکھیں، واحد و ثمانیہ، واحد و ثمانون، تو 81 قسمیں بیان کی ہیں بعض علماء نے. وبعضهم الى 49 تک بھی پہنچے ہیں. تس تسع تسع تسعون و اربعون، کتنے؟ 49. وبعضهم الى 42، 42 سے مراد 42، یعنی کہ اثنا و اربعون، ہے نا، اس طریقے سے. چلیے خیر، تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ضعیف حدیث کی بعض محدثین نے 81 ٹائپس بیان کی ہیں، بعضوں نے 49 بیان کی، بعضوں نے صرف 42 بیان کی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ضعیف حدیث، ہر حدیث ایک جیسی نہیں ہوتی، اس کے اندر اتنی قسمیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے تو یہ قسمیں سنے بھی نہیں ہوں گی، لیکن یہ جو تقسیم ہے یہ زیادہ فائدہ نہیں دیتی. ولیکن کل هذه التقسیمات لا تفید طائلا، لیکن یہ تقسیمات زیادہ فائدہ نہیں دیتے ہیں. اسی لیے امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، دیکھیں فقد قال ابن حجر رحمہ اللہ ان ذلك تعب وليس وراءه ارب. کیا پیارا جملہ انہوں نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے یہ محض تھکاوٹ ہے، اس کے پیچھے پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. تعب تھکاوٹ کو کہتے ہیں. ان ذالک تعب، یہ بس تھکانے والی چیز ہے. ولیس وراءہ ارب، اور اس کے پیچھے دوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کہ کون سی 81 قسمیں ہیں ضعیف حدیث کی، تو unnecessary یہ چیز آپ کو پریشانی میں ڈالے گی، تو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. الا ان هؤلاء الذین اختلفوا فی تقسیمہ لم يسموا لنا من انواعه الا قليلا ولم يخصصوا لكل حالة من حالات الضعف اسما معینا. اس وجہ سے کہ جن لوگوں نے اس تقسیم میں اختلاف کیا، انہوں نے اس ضعیف کی اقسام میں سے تھوڑے اقسام ہی کے نام بیان کیے ہیں، اور ضعیف کے اقسام میں سے ہر قسم کے لیے کوئی مخصوص نام مقرر نہیں کیا. اب حکم بیان کرتے ہیں.
حدیث ضعیف کا حکم کیا ہے؟ الحدیث الضعیف لا يجوز الاحتجاج به فی العقائد والاحکام، حدیث ضعیف سے احکام نہیں لیے جاتے، یعنی حلال و حرام کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اسی طرح عقائد بھی اس سے ثابت نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ حدیث ضعیف سے نہ عقائد ثابت ہوں گے اور نہ ہی احکام ثابت ہوں گے۔ کہتے ہیں وَيَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَذِكْرِ الْمَنَاقِبِ بِشُرُوطٍ مُفَصَّلَةٍ فِي مَوَاضِعِهَا، لیکن فضائل میں، ترغیب میں، ترہیب میں، مناقب کے بیان میں اس پر عمل کرنا جائز ہے، ایسے شروط کے ساتھ کہ جن کو ان کے مقامات میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ پھر اب اس بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ کن صورتوں میں ضعیف حدیث کو، کون سی شرائط کے تحت اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو کہاں کہاں اس کا استعمال جائز ہے؟ کہتے ہیں کہ فضائل بیان کرنے، مثلا صورتوں کے فضائل ہے، دنوں کے فضائل ہے، اور مہینوں کے فضائل ہیں۔ اگر اس طریقے کی کوئی روایت ملتی ہے جس سے کسی پرسنل، کسی پرٹیکولر شخص کی مناقب پتہ چلے، کسی نبی کے مناقب ہیں، اہل بیت کے مناقب ہیں، یا کسی صحابی کے مناقب ہیں وغیرہ، تو ضعیف حدیث میں بھی اگر آ جائے تو یہ قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ بھئی یہ ذکر کریں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا، ایسا پڑھیں گے نماز اس وقت، نفل پڑھیں گے تو ثواب ملے گا وغیرہ۔ ضعیف حدیث ایسے میں مقبول ہوتی ہے کیونکہ اس کے عمل کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، یعنی آدمی اگر اس پر عمل کر بھی لے گا تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہی ملیں گی، کیونکہ وہ جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ کوئی نیک عمل ہی ہوگا نا جس کی فضیلت آئی ہے، تو اس کو قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں، البتہ کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ ہم؟ اسی طرح حلال و حرام ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر شبہ ہے۔ اگر وہ حدیث ضعیف ہے اور واقعی راویوں نے اس کے اندر کچھ ملاوٹ کر دی ہے یا انہوں نے صحیح نہیں سنا تھا تو پھر تو مشکل ہو جائے گی، حلال و حرام کا مسئلہ ہے، اس میں لاپرواہی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے صحیح حدیث اور حسن حدیث سے ہی احکام اور عقائد ثابت ہوتے ہیں، نہ عقیدے میں کمپرومائز کر سکتے ہیں، نہ حلال و حرام کے مسئلے میں کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ تو رہی بات ضعیف حدیث کی، تو ترغیب کے لیے، ترغیب کا معنی ہوتا ہے کسی کو موٹیویٹ کرنا کوئی کام کرنے کے لیے، ترغیب دلانا، انکریج کرنا، کہنا کہ بھئی یہ کام کرو، ہاں یہ کام اچھا ہے، سچ بولا کرو، اچھے اخلاق اپنا وغیرہ، جو ترغیب والی روایتیں ہوتی ہیں۔ اور ترہیب کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، برے کام سے روکنا۔ ہوں تو ان باتوں میں ضعیف حدیث قبول کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا پہلے اوپر جو مردود لفظ استعمال کیا گیا ضعیف حدیث کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلیتاً اس کو رد کر دیا جائے۔ ہوں چلیے اب یہاں سے حدیث کی 3 قسمیں مزید بیان کریں گے، مرفوع، موقوف اور مقطوع، پھر درمیان میں وہ مسند حدیث اور متصل حدیث کا بھی ذکر کریں گے۔ تو یہاں پر اب تک انہوں نے جو 3 قسمیں حدیث کی بیان کی، کون کون سی؟ صحیح، حسن اور ضعیف۔ یہ حدیث کی تقسیم قبول اور رد کے اعتبار سے، یعنی کس کو لیا جائے گا احکام اور عقائد میں اور کس کو نہیں لیا جائے گا، اس اعتبار سے 3 قسمیں انہوں نے کی۔ اب یہاں پر حدیث کی دوسرے اینگل سے تقسیم ہو رہی ہے، یعنی کہ سند کے متصل ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے، سند کے متصل ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے المرفوع کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں هو الحدیث الذي اضيف الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قول او فعل، ہاں من القول او الفعل او التقریر سواء اکان سندہ متصلا ام لا۔ جی پہلے حدیث مرفوع کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے حدیث مرفوع وہ حدیث ہے کہ جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے، چاہے وہ قول ہو، فعل ہو، تقریر یا تقریر ہو، خواہ اس کی سند متصل ہو یا غیر متصل ہو۔ اب یہاں سند کے متصل ہونے کی بات نہیں چل رہی، یہاں بات چل رہی ہے اس کے رفع کی۔ رفع سے مراد کیا اس بات کو جو حدیث میں ذکر کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی، ٹھیک ہے؟ تبھی اس کو جو ہے مرفوع کہیں گے۔ اگر حضور کا نام نہیں آ رہا اس کے اندر، صحابی تک پہنچ رہی ہے، حضور تک نہیں پہنچ رہی، تو پھر یہ مرفوع نہیں کہلائے گی۔
वसुम्मिया मरफूअन लिर्तिफाई रुतबतिही बिइदाफती इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ निस्बत, उसकी निस्बत करने की वजह से, जी, उसका मर्तबा बुलंद है, इस वजह से इसको मरफू कहा जाता है। रफा का मतलब होता है ना बुलंदी, इर्तिफा ऊंचाई को कहते हैं ना। चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बुलंद है और आप बात आका अलैहिस्सलाम तक मंसूब कर रहे हैं, तो फिर इस वजह से वो बात भी बुलंद दर्जे की मानी जाएगी, इसलिए हम कहेंगे ये हदीस मरफू है। मिसाल दे रहे हैं, कौल सहाबी, जैसे कि फ़ैज़ा कौल सहाबी, अगर कोई सहाबी यूं कहता है कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदा, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे फरमाया, जी, तो अब चूंकि सहाबी ने हुजूर का नाम लिया, कहा कि हुजूर ने फरमाया, तो इससे जो है रफा साबित हो गया, यह हदीस मरफू हो जाएगी। या फिर सहाबी यूं कहता है औ फ़अला कज़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया, इससे भी क्या हो गया, हदीस मरफू साबित होगी। उसी तरह, जी, तो कहते हैं कि कान हादल हदीस मरफूअन, काना हादल हदीसु मरफूअन, तो यह हदीस मरफू कहलाएगी। वकज़ा लौ क़ाल ताबिई औ ताबिउ ताबिई औ मिन बअदिहिम फ़इन्न ज़ालिका युसम्मा मरफूअन। उसी तरह अगर ताबिई ये कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया, तो भी वो मरफू कहलाएगी। उसी तरह तब ताबईन में से कोई ये कहता है कि हुजूर ने ऐसा ऐसा फरमाया, तो यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि सनद के अंदर सारे रावी आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि देखिए ताबई डायरेक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो रिवायत नहीं कर सकता। उसी तरह तबे ताबईन भी डायरेक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नहीं कर सकते, क्योंकि दरमियान में वास्ते होंगे, ताबई आएगा, उसके बाद सहाबी आएगा, राइट। तो इस तरह से दरमियान में होने चाहिए। तो आगे इसको जिक्र करेंगे कि दरमियान से अगर रावी हजफ हो तो उसको क्या नाम दिया जाता है ऐसी हदीस को। मगर यहाँ मकसद सिर्फ ये बताना है कि बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मंसूब की गई है या नहीं की गई है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया कि हुजूर ने ऐसे कहा या हुजूर ने ऐसे किया, तो उसको हम मरफू हदीस कहेंगे। हम्म। वयदखुलु फी हादा तारीफ़ अल मुत्तसिलु वल मुस्नदु व कुल्लु मा ला युश्तरतु फीहि लित्तिसाल कल मुरसली वल मुअदली व यखरुजुल मौकूफु वल मक़तू। कहते हैं कि इस तारीफ के अंदर मुत्तसिल, मुस्नद और हर वो रिवायत दाखिल है जिसमें इत्तिसाल की शर्त ना हो, जैसा कि मुरसल हदीस है और मुअदल रिवायत है। और इस मरफू की तारीफ से हदीस मौकूफ और मक़तू खारिज हो जाते हैं। ठीक है। तो अब हदीस मौकूफ और मकतूआ की आगे बहस आएगी। तो फिलहाल यहाँ ये कह रहे हैं कि हदीस कोई मरफू हो तो वो उसके अंदर मरफू की कैटेगरी में मुस्नद भी दाखिल हो जाएगी, जी। और हर वो हदीस जो मुत्तसिल सनद वाली है, जी, उसी तरह मुरसल वगैरह भी इसके अंदर दाखिल हो सकती हैं, कहते हैं। अब रफा की किस्में बयान कर रहे हैं। कहते अनवाउर रफ़ई, अर्रफ़उ क़िस्मानी, रफा दो तरह का होता है। अल अव्वलु रफ़उन तसरीहियुन, यानी कि क्लियर कट रफा, मरफूज, मरफूए सहीह भी आप कह सकते हैं, रफ़ाए सरीह भी कह सकते हैं। रफ़ाए सरीह क्या माना, डायरेक्ट जो है तसरीह की जाए कि ये हदीस मरफू है, जैसे कि वहुवल्लज़ी फ़ीही क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवल्लज़ी तक़द्दम आनिफन। कहते हैं कि जिस वो हदीस जिसमें इस बात की सराहत हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, और यही वो किस्म है जिसका जिक्र अभी गुजर चुका है, यानी ऊपर जो हमने बात की थी, ये पहली किस्म है, इसको कहते हैं रफ़े तसरीही। सरीह रफ़ा, क्योंकि इसके अंदर सराहत मौजूद है, क्लियर कट कहा है कि हुजूर ने कहा, हुजूर ने किया, तो इसके अंदर क्लैरिटी मौजूद है। लेकिन दूसरी रफा की किस्म है रफाए हुक्मी, यानी हुक्मन उसको मरफू कहेंगे। उसके अंदर क्लियर कट बयान नहीं होता कि हुजूर ने कहा है, लेकिन ये रफा हुक्मी होता है। कैसे, कहते हैं वहुवल्लज़ी लम युसर्रिह फीही रावी बिक़ौलिही क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुव अनवाउन कसीरुन मिनहा क़ौलुस सहाबी मिनस सुन्नति कज़ा व कज़ा फलहु हुक्मुर रफ़ई व युसम्मा मरफ़ूअन हुक्मन। कहते हैं कि मरफू
رفع حکمی کا معنی یہ ہے کہ اس حدیث میں صحابی یہ نہیں کہتا کہ حضور نے کہا ہے یا حضور نے کیا ہے، لیکن وہ کچھ یوں کہتا ہے کہ مینا سنتی کذا و کذا، سنت یہ ہے کہ ایسا ایسا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں حضور کا نام نہیں لیا اس نے کہا یہ سنت یہ ہے۔ بھئی سنت جب صحابی لفظ استعمال کرتا ہے تو یوجولی اس کا اطلاق سنت رسول پر ہوتا ہے، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کا مطلب یا تو حضور نے کہا ہوگا یا تو کیا ہوگا، تو یہ ویل انڈرسٹوڈ ہے اس بات کو، تو اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے یہ رفع حکمی ہے، حقیقت رفع نہیں ہے، یعنی کہ تصریحی رفع نہیں ہے۔ اس کے اندر صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے کہا یا کیا، نہیں، بلکہ اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ سنت ہے، ایسا کرنا سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ سنت والا عمل تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہوگا، تو اسے رفع حکمی کہا جاتا ہے۔ فَلَهُ حُکْمُ الرَّفْعِ، تو اس کا بھی حکم رفع کا ہوگا، وَيُسَمَّى مَرْفُوعًا حُکْمًا، تو ایسی حدیث کو ہم کہیں گے یہ حدیث مرفوع حکمی ہے، حکم کے اعتبار سے یہ کیا ہے، مرفوع ہے۔ اسی طرح اور بھی اس کی قسمیں ہیں، یاد رکھنا، صرف سنت ہے ایسی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، صحابی اگر کوئی ایسی بات بیان کرے جس کا تعلق جو ہے عالم غیب سے ہو، ایسی بات کوئی صحابی بیان کرے جس کا بیان کرنا ایک عام انسان کے لیے امپاسبل ہو، جاننا پاسبل نہ ہو، مثلا صحابی جنت کے بارے میں کوئی بات کرے یا دوزخ کے بارے میں بات کرے، لیکن یہ نہ کہے کہ یہ حضور نے فرمایا ہے، صرف یہ کہتا ہے بھئی جنت میں فلاں چیز ہے، دوزخ میں اس طرح ہوگا، سمجھے، یا پھر غیب کی خبروں کے متعلق بیان کرے کہ قیامت کی علامت میں سے یہ ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی یہ رفع حکمی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان باتوں کا جاننا جو ہے وحی کے اوپر موقوف ہے، اور صحابی کے اوپر تو وحی نہیں آتی، اور صحابی اپنی طرف سے دل سے تو یہ باتیں نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے لازمی طور پر اس نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، سمجھے، اور سنی ہے تبھی تو بیان کر رہا ہے۔ ہم صحابہ پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ عادل ہوتے ہیں تو وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، اس کا مطلب ہے کہ یہ امپلائیڈ ہے کہ اس نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ورنہ یہ اپنی طرف سے بیان ہی نہیں کر پاتا۔ بھئی قیامت میں کیا ہوگا اس شخص کو کیا معلوم، سمجھے، اسی طرح جنت میں کیا ہوگا اور دوزخ میں کیا ہوگا اسے کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ عالم غیب کی خبریں ہیں، اور یہ غیب کی خبریں صرف نبی ہی دے سکتا ہے، اس کا مطلب صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہی وجہ ہے کہ ایسی حدیث کو ہم مرفوع حدیث کہیں گے، لیکن حکم کے اعتبار سے۔ اب ایسی حدیثوں کا کیا حکم ہے جب، تو کہتے ہیں انہو قد یکون صحیحا وقد یکون حسنا وقد یکون ضعیفا، یہ جو مرفوع حدیث ہوتی ہے یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، سمجھے، کیوں؟ کیونکہ مرفوع حدیث کا معنی تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کی طرف کی جائے، اس کے اندر یہ بحث نہیں ہوتی حدیث جو ہے صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے، شرائط نہیں دیکھے جاتے اس کے اندر، اگر شرائط چیک کیے جائیں گے تو پھر وہ قبول اور رد کے اعتبار سے صحیح، حسن اور ضعیف بن جائیں گے، تو یہ تینوں قسمیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ تو ضعیف حدیث بھی ایسی ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ آیا ہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن میں بھی آیا ہوگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ تینوں قسمیں بھی اس کے اندر آ سکتی ہیں، لیکن قبول اور رد کے اعتبار سے دیکھنا پڑتا ہے اس کی شرائط، ٹھیک ہے، لیکن مرتبے میں حدیث مرفوع زیادہ اونچے درجے کی ہوتی ہے۔ چلیے یہیں پر اختتام کرتے ہیں آج کو۔